السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، تقدیر کیا ہے؟ اگر سب کچھ پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے تو پھر اعمال کے ذمہ دار ہم کیسے ہوئے؟ پھر اعمال پر جزا اور سزا کیسی؟ اگر سب کچھ پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے تو پھر ثواب اور عذاب کس چیز پر؟ پھر جنت اور جہنم کے کیا معنی؟ تقدیر جیسے لمبے اور مشکل ٹاپک کو سمجھنے کے لیے صرف 3 الفاظ کافی ہیں۔ علم اللہ السابق، اللہ کا علم جو اسے پہلے سے ہی حاصل ہے۔ اللہ علام الغیوب ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ جانتا ہے کہ میں آج کل 10 سال بعد یا 20 سال بعد کیا کروں گی، کہاں ہوں گی۔ اس سے میری آزادی فکر اور آزادی عمل ختم نہیں ہوتا۔ میں اپنے اعمال کرنے میں اور کچھ کہنے میں مکمل با اختیار اور آزاد ہوں۔ اللہ کا لکھا ہوا میری آزادی کو، میری ول کو ختم نہیں کرتا۔ اسی لیے اپنے اچھے عمل کی جزا اور برے عمل پر سزا کی میں حقدار ہوں۔ اللہ سے رحم کی طلبگار ہوں۔ ناظرین، مسئلہ تقدیر ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے، ایمان میں شامل ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس پر ایمان نہ لانا ہمارے ایمان کو، ہمارے اسلام کو ڈاؤٹ فل کرتا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں بحث کرنا، اسے متنازع بنانا اسلام میں حرام ہے اور سخت وعید ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے اور ہمیں دیکھا کہ ہم مسئلہ تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے، مناظرہ کر رہے تھے، ایک دوسرے کو دلائل پیش کر رہے تھے کہ یہ اس طرح ہے، وہ اس طرح ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ری ایکشن تھا؟ جانیے۔ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی احمر وجہہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے حتیٰ کہ آپ کے دونوں گال سرخ ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اسی لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں کہ تم یہی ٹاپک پر بحث کرنے بیٹھ جاؤ، یا کیا تمہارے پاس یہی حکم آیا ہے کہ تم مسئلہ تقدیر پر بحث شروع کر دو؟ سارے کام کاج چھوڑ کر جو تمہیں ایمان لانے کا کہا گیا تم اس پر ایمان لاؤ اور اس کی کیفیات پر بحث نہ کرو۔ یاد رکھو، عزمت علیکم اللہ تنازعوا فیہ، کہ تم اس ٹاپک کے بارے میں بحث نہ کرو۔ جس طرح اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے اسی طرح تقدیر پر ایمان لاؤ۔ جس طرح تم اللہ کی کیفیت کو، اللہ کی سمجھ نہیں رکھ سکتے، اسی طرح تقدیر کا مکمل علم نہیں رکھ سکتے۔ تم اس پر بھی ایسے ایمان لاؤ جس طرح تمام دوسری چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ عزمت علیکم اللہ تنازعوا فیہ، میں تمہیں تاکیداً حکم دیتا ہوں کہ تم اس ٹاپک کے بارے میں نہ الجھو، نہ بحث کرو، بس ایمان لے آؤ۔ ان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اللہ نے ایک چیز کا علم اللہ کو حاصل ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ انسان نے کیا کرنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مجبور ہے اور وہ مقہور ہے، کہ جو لکھا ہوا ہے اس کا پابند ہے، نہیں، وہ اپنے کرنے میں، کہنے میں آزاد ہے۔ اللہ کو علم ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔